ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिबरल जो हैं वो बहुत शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान की तारीख को मस्ख करके बताया जाता है, और जो हकीकी वाक़यात हैं, जो असल किरदार हैं, उसके ऊपर जो है कौम को कोई आगाही नहीं दी जाती। तो ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख को मस्ख किया गया है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज तो यह है कि हम देखें कि पाकिस्तान के हिस्टोरियन कौन लोग हैं, किन की सर्च को जो है पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बनाया गया है। तो मेरे इल्म के मुताबिक जितने भी मौरखीन बताए जाते हैं प्रोमिनेंट मशहूर किस्म के, वो सभी के सब या अक्सरियत कादियानी थे। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक इस्लामी स्टेट जो इस्लाम के नाम पर ली गई, उसकी तारीख लिखने वाले या तो बराह रास्त कादियानी थे या कादियानी नवाज थे। और बिल्कुल ये कोई आए लिबरल, ख़ासतौर पे ये क्या नाम है इसका, मुजम्मल, जिसकी मैं 2-3 माजी में भी वीडियोस बना चुका हुआ हूँ, और इसने एक बात की थी कि पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी जो है उसको हमने खारिज कर दिया था, एक्स कम्युनिकेट कर दिया था। तो मैंने इसके जवाब में कहा कि 1974 में जो है पाकिस्तान ने एक डिबेट के बाद जो भी कौमी असेंबली में हुआ, और उसमें जो सारे सबूत मैंने फराहम किए थे कि पहले तो वो कादियानियों ने 1890 में मुसलमानों को जो है क्या किया था, एक्सकम्युनिकेट कर दिया था कि जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं है, खारिज कर दिया था। ओके, इस्लाम से ही 1400 साल पहले इस्लाम आया, लेकिन वो मिर्ज़ा कादियानी ने जो है 1250 साल बाद सारे मुसलमानों को जो है वो जो इसको नबी नहीं मानता वो खारिज इस्लाम है। इसको मुजम्मल को और दीगर जो क्या बोलते हैं लिबरल वगैरह हैं, ये खुद तारीख नहीं जानते। अगर ये तारीख, हाँ, जो मैंने इसके जवाब में वीडियोस बनाई थी, अगर ये मर्द का बच्चा था, अगर इसमें नॉलेज थी, अगर ये सच बयानी कर रहा था, तो पहले साबित करता कि कादियानियों ने मुसलमानों को एक्स कम्युनिकेट नहीं किया था इसने तो ये वो बोला नहीं है। और मेरा ख्याल था कि इसने, यंग लड़का है, इसने इस्लाह कर ली होगी वीडियो सुनने के बाद, ये फैक्ट्स जान लिया होगा कि हाँ यही सच है कि पहले नॉन मुस्लिम जो है मुसलमानों को मिर्ज़ा कादियानी ने किया था। लेकिन फिर मैं वही गल कहूँगा कि बात यह है कि जिनकी शर्म, जिनकी हया मोहल्ले के लोगों ने बचपन से ही छीन ली हो, तो वो बिल्कुल और बिल्कुल गैरत नाम का, अनख नाम की कोई चीज उनके अंदर आती नहीं है। या तो बंदा बताए कि नहीं जी, ये तो लोग झूठ बोलते हैं कि मरज़इयों ने मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम 1890 में, एक जो सो कॉल्ड जो दानिश्वर भी कहलवाता है, एक्सपर्ट भी कहलवाता है, उसकी कमेंट्री के ऊपर जो है मैंने उसको कहा कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम्हारी बात दुरुस्त नहीं है कि तुम बार बार कहते हो कि पाकिस्तान की आमदी कम्युनिटी को जो है वो एक्स कम्युनिकेट किया गया। इवन यानी जहालत, ये पढ़े लिखे जाहिल है। एक आदमी जो मदरसे में नहीं गया, जो
چیز تہذیب کو نہیں جانتا, جو کسی کلچر کو نہیں جانتا, اجاڑ آدمی, پینڈو وغیرہ, وہ جب اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ ضرور کنفیس کرتا ہے اور پھر اس غلطی کو رپیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور یہ بنا ہوا ہے کشمیر کے مسئلے پر ایکسپرٹ اوپینین, یہ کشمیر کا کاف بھی اس کو نہیں معلوم ہوگا. افغانستان کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین, یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا میڈیا جن کے ہاتھ میں ہے وہ تو قادیانی ہے, اور قادیانیوں کی منشا کے بغیر کوئی کالم نہیں لکھ سکتا پاکستان کے اندر. خیر, ہم جیسے لوگ تو موجود ہیں ان لوگوں کو کی گردن پکڑنے کے لیے. تو بھائی بات کیا ہے, یہ ہے کہ میں نے قادیانیوں کی کتب سے, ان کی اپنی کتب سے, ان کے اپنے رسالوں سے, ان کے اپنے اخباروں سے یہ چیز ثابت کر چکا ہوں کہ مزمل شاہ اور لبرل جو کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیا گیا, اسلام سے خارج کر دیا گیا, ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا, یہ جناب 90 سال بعد کیا ہے مسلمانوں نے, انہوں نے 90 سال پہلے کیا ہوا تھا. اور تو اور مرزا قادیانی جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی یہ بھی ثابت شدہ, یعنی یہ جو لائف ٹائم کی جو ہماری ہسٹری ہے اس کے اوپر یہ مزمل شاہ اور اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں. تو جناب پھر میں یہ کہوں گا, اگر یہ حلال کا پت ہے تو بتائے کہ جناب یہ مرزائیوں نے جو ہے مسلمانوں کو خارج نہیں کیا تھا اسلام سے. اوکے, تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی قوم کے سامنے ایک اس نے وہ ویڈیو بنائی, ولاگ بنائی, جو بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی جناب تاریخ کو مس کیا گیا, جھوٹ بتایا جا رہا ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے, مسلمانوں نے جو ہے وہ مرزائیوں کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا. یعنی اتنا شدید جھوٹ بول رہا ہے, اور یہ تاریخ ہارڈلی کتنے سالوں کی ہے, لیس دین 200 ایئرس کی, اور یہ 500 سال کی تاریخ کے اوپر کیا بات کرے گا, یہ اسلامی دور کی تاریخ کے اوپر کیا بات کر سکتا ہے, زیرو. لیکن کیونکہ اگین اینڈ اگین ان کے پیچھے قادیانیوں کا دست شفقت ہے, اور ان کے پیچھے اور بھی کچھ قادیانیوں کا ہوگا, تو بہرحال آپ سمجھ گئے. تو جناب یہ صورتحال ہے. یار دیکھو, یہ ایسا بے غیرت آدمی ہے, یہ ایسا کی کم ہے یار, قمر ادریس, جو اس کی ویڈیو کلپ بھی میں نے لگا دی, وہ کہہ رہا ہے ہاں 1974 میں مرزا ناصر احمد نے اس سوال کے اوپر کہ جناب وہ مسلمان جو ہیں قادیانی غیر قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہیں, تو اس نے کہا کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. یہ قادیانی خود اعتراف کر رہا ہے, اور بہت مہا قادیانی ہے وہ. لیکن یہ مادر چود مزمل وہ ابھی بھی کہہ رہا کہ ہم نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا, اور تیری میں پہنوں اور کنجری دے پتر اور سونوں کی کہہ, وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے, یہ اگر سچا آدمی ہوتا, اگر اس کے دل میں قوم کی رہنمائی کی کوئی ہلکی سی بھی رمق ہوتی, تو یہ مادر چود جو ہے وہ چلو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کہتا کہ بھی میں نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ میں نے رف انفارمیشن کے اوپر میری مکمل انفارمیشن نہیں تھی, تو یقیناً اور یقیناً مرزا قادیانی نے ہی پہلے مسلمانوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے ان کو یعنی اسلامی جو امت ہے اس سے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا تھا. یہ مانتا یا میرے دعوے کو یا جو ہے وہ غلط ثابت کرتا, وہ تو اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا. تو بھائی بات یہ ہے, یہ حالت ہے. یہ مادر چود جو ہیں یہ پوری نئی نسل کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. اوکے, لیکن انشاءاللہ یہ مجھ جیسا ایک لے مین جو ہے وہ ان کی جو ہے سارا کچھ ان کے آگے پیچھے سے نکال رہا ہے
کہ یہ ماں چود اتنے زیادہ جھوٹے ہیں اور ان کی نالج کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ بات صرف یہ ہے کہ گھوم پھر کے چیز نو لے آنا آمدیاں دے اوتے تہاڈی ماں سوریا کنجری دے پترو، تم یہ تک نہیں مان رہے. ان کے اپنے جو ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ نان مسلم ہے. تو بالکل اگین سیدھی سی بات یہ ہے، ایکس کمیونیکیٹ کس نے کیا؟ مرزائیوں نے کیا. کب کیا؟ 1890 میں. اور 1890 میں 90 ایئرز کے بعد جو ہے وہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ بھی ایک ڈیبیٹ کے بعد، وہ بھی اس پوائنٹ کے اوپر جب مرزائیوں نے کہا کہ جو مرزا کو نہیں مانتا، تو اس کے بعد تو پہلے انہوں نے کیا. یہ ماں چود حرام زادے کتی کے بچے کو تو اتنا بھی نہیں پتا، یہ پوری کاروائی کو نہیں جانتا ہے. یہ 1974 کی اور آ کے ایکسپرٹ بنا ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بار بار کہہ رہا ہے جی تاریخ کو مس کیا گیا. ماں چودا پہلے آ کے 10 تاریخ لکھی ہے کن نے؟ تیری میں پہنوں سورہ یوندے کیا اس کا. تو یہ سارے مرزائی لوگ تھے. تو ابھی ماضی میں نے ادریس کنور کا جو آڈیو کلپ ہے، ویڈیو کلپ، وہ میں نے لگایا تھا، جس میں وہ، اب میں ضروری نہیں سمجھ رہا کہ اس کو لگاؤں کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. تو اس لیے میں جو ہے یہ مزمل کی جو اپنی آواز میں جو ہے آپ سن لیں کہ یہ جناب کیا بکواس کر رہا ہے، سب جھوٹ بول رہا ہے. تو جناب جنہوں نے پہلے نان مسلم ڈکلیئر کیا مسلمانوں کو، اس کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کی ماں کے اندر ہے نا. تو بہرحال میں پھر یہ لگا رہا ہوں، اگرچہ مرزائیوں نے 1890 میں ہی مسلمانوں کو جو یعنی حد دیکھو ان مادر چودوں کی تکفیر کی، کہ جو مرزا قادیانی گاند میں مر گیا ماچود، وہ اس کو یہ نبی مان رہے ہیں. اور اس نے کروڑوں مسلمانوں کو جو اس کو کذاب کہتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، ان کو یہ نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے. حتیٰ کہ ان کے جنازے میں جانا سے اس نے جو ہے کہا کہ نہیں، جنازے پہ نہیں جا سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کر سکتے. یہ اپنی جو لوگ ان کی مسلمانوں میں شادیاں کرتے تھے، وہ اس پوری فیملی کو جو ہے نا زیر عتاب لے آتے تھے. ابھی بھی یہی حال ہے. اور یہ ماچود لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ پیسفل کمیونٹی ہے، یہ جی بڑی ٹالرنس ہے ان میں. کوئی ماچود ٹالرنس نہیں ہے. یعنی جو تکفیر کر رہے ہیں 1890 میں ہیں، ان کے اندر کیا ٹالرنس ہوئے گی؟ نہ صرف تکفیر کی، بلکہ یہ تک مرزے نے کہا اچھا یہ پوچھو اس مادر چوت سے، اگر اس نے گانڈ نہیں مروائی نا تو بتائے پہلے نان مسلم کس نے ڈکلیئر کیا. لیکن یہ ہے ہی گانڈو. تو میں مجبوراً گالیاں نکالتا ہوں کہ یار یہ شاید ان میں کوئی غیرت آئے، یا تو اصلاح پکڑیں یا پھر آئے میرا مقابلہ کریں ماچود، میری بات کا جواب دیں. صرف سمپل از دس کہ لیٹ می نو کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے مادر چود. اگر تیری ماں با کردار تھی ماں چود، اگر اس نے مرزائیوں سے چدوا کے تجھے پیدا کیا تو چپ کر، پھر میری بات کا جواب نہ دے ماں چود کنجری دے پتر. میں تے تیری گچی نپ کے ماں چودا تینوں میں گٹر دا پانی بھی پیاواں تے ماں چودا تینوں 176 بھی مارا، تینوں بھی تے اوریا مقبول جان دوا نو ماں چودا. تو بہرحال دیکھیے یہ اس کا ویڈیو کلپ سن لیں، یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ ہم نے، حالانکہ اس سے پہلے میں اس کی گرفت کر چکا ہوں، لیکن اس کا اس نے جواب نہیں دیا. اور ٹھیٹھا کرا بونڈی منڈیا کرا پھر ہے انہاں اباش منڈیا کو ہی جا رہے ہیں جتے انہاں مزہ آتا ہے ماں چود نو. تو اس لیے اگین یعنی میں مرزائیوں کے کہ اب یہ بتائے، اگر مادر چود یا کوئی بھی لبرل بونڈی آ کے مجھے بتائے
کہ یہ مرزائی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر. 7 ستمبر 1974 کو ڈنڈا ڈالا گیا مرزائیوں کے اندر. تینوں بڑی پیر ہے, اجے بھی پیر ہے پین چودو. وہ جنید اکرام ایک گانڈو جا, ایک اور ہے کوئی شہزاد غوث اور سو مینی ادرس. یہ جو کیا پھر وہی مثال دیتا ہوں, یہ جو برسات میں میڈک نکل آتے ہیں نا, ٹاؤں ٹاؤں بولیاں بولتے ہیں, اور لوگوں کا ارلی مارننگ وہ بےچارے سوئے ہوتے ہیں رات کی حبس کی وجہ سے ان کو, لیکن یہ ڈڈو صبح صبح چیخیں مارنا شروع کرتے ہیں, آواز سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی نیند خراب کر دیتے ہیں. تو یہ آئیں دیکھیے یہ جناب الفضل کا حوالہ اگین اس لیے کہ یہ ان کا اپنا ہے. میں اگر کسی دوسرے کا ریفرنس دوں گا تو وہ تو ڈینائی کر سکتے ہیں, اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اٹھت تیری میں پانو کنجری دے پتر مزمل شاہ پھودی دے کنجری دے پتر حرام زادے آ 10. دیکھ یہ کیا ہے, یہ ہے الفضل 16 مئی 1914 کا. اوکے, اس میں یہ میں 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں. اجے تم اگین بد فعلی نہیں کروائی نا, تو مطلب 10. 1914 اور 1974 کتنا سالوں کا فرق ہے بھائی؟ ایٹ لیسٹ 60 ایئرس کا. اگرچہ مرزائیوں نے اس سے پہلے نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے, وہ میں ریفرنس یہاں نہیں لگا رہا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. وہ بتا رہا ہے کہ جی جناب عبدالحکیم خان اسی ایمان پر قائم تھے جو مرزا قادیانی کا تھا. یعنی سنو تیری پان نسور یان کنجری دے پترو گنڈ وہ لبرلو, سنو جواب جو دیو جو تسی بنڈا نہیں مروائیاں ماں چدو دلیو کنجری دے پترو. یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی, یعنی مرزائیاں دی تاڑی نانیاں پر نانیاں دے ٹھوکو دی یا اونا دے دلال دی, یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں. اور تیری پین نو کنجری دے پتر 10 کی کہن دیا مرزا تیرے پردادی دا ٹھوکو یا او دا دلال ماں چود حرام زادے گانڈو, جو اس نے تو جواب دیا تھا ماں چودا تاریخ میں تسی مس کر دے پہ ہو بہن چود کتی گئے پتر. تو یہ آپ سنیں, اور میرے پاس تو اور بہت سارے ریفرنسز ہیں, لیکن بات صرف شیشہ دکھانے کی ہے, بات صرف ان کو بتانے کی ہے. اب آپ یہ سنیں, یہ بھی آپ نے سن لیا, اور اس مادر چوت کا جو ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. سب جھوٹ کے جی وہ ہم نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا یہ وہ. اور یہ جو مادر چوت کہتے ہیں نا کہ جی وہ 1940 کا جو ہے وہ کیا اس نے کیا نام ہے اس کا, چودھری وہ ظفر اللہ نے لکھا, سب ماں چوت اپڑے کولوں کتی دے پترو, اس کا بھی میں جواب دوں گا بہن چودو. تو اصل جو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے, یہ جو جگہ جگہ جا کے بتاتے ہیں جی دیکھیں جی پاکستان تو بنایا ہی مرزائیوں نے تھا اور انہی کو ہم نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا. اوکے, دس از ناٹ ٹرو. یہ تاریخ کو مس کر رہے ہیں ماچو پاکستان بنانے کے, تو یہ شدید مخالف تھے مرزائی, اکھنڈ بھارت چاہتے تھے. یہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس وغیرہ کی بات ہو رہی تھی, لیٹس سے وہ بھی ہو رہی تھی, مرزائی تو اس کی فیور میں بھی نہیں تھے. ماچوت کتی دے پتر, تو کیڑے کہ عزیز دی گل کرنا پیا وہ جڑا ماچوت مرزائیاں دے وچ بیٹھدا سی, کوائٹ پاسبل وہ بھی مرزائی ہوئے گا, لیکن مرزائی نواز تھا جتنا وہ اس کے مرزائی سارا سرکل اس کا مرزائیوں کا تھا. لیکن اس کے اوپر میں بعد میں بھی بات کروں گا, لیکن پہلے اس مسئلے کے اوپر کہ مرزائی جو ہے نا وہ ہرگز پاکستان کی تحریک میں بھی شامل نہیں تھے, پاکستان بنانے کے مخالف تھے. میں
یہ بات ثابت کر رہا ہوں، اور کسی ماں چود میں اتنی ہمت ہے تو آئے میری بات کو رد کرنے کی کوشش کرے تو میں مانوں گا، میں پھاڑ کے رکھ دیں گا، کیونکہ اس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتی ہے اصل کاروائی جو آغا وسیم ڈالتا ہے۔ تم ماں چودو سارے جھوٹ بولتے ہو، یا تمہارا لیک آف انفارمیشن ہے، لیک آف نالج ہے، لیک آف سٹڈی ہے، اور اگر کوئی سٹڈی بھی تم نے کی ہے تو صرف ایک نقطہ نظر سے کی ہے، کوئی غیر جانبدارانہ طور پہ تو نہیں کی نا، مرزائیوں کے نقطہ نظر سے کیا ماں چودو تم نے۔ سارے لبرل گانڈو ہوتے ہی مرزائیوں کی گند کو صاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن تم جس مرضی چیز کا زور لگا لو، ماں چودو میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے تم۔ تو یہ سنیں یہ ماں چود کیا کہہ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، مزمل، لیے کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان پہ کرٹیک کرتے ہوئے کہ عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل بھی لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی لیک آف کلیئرٹی ہے اس ریزولوشن کے ٹیکسٹ کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، کیونکہ بیک گراؤنڈ سمجھے بغیر آپ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ریزولوشن کے اندر کسی بھی کلیئر سٹیٹمنٹ کو وہاں پر ویزیبلی دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس احمدی کمیونٹی کو ہم نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، یہ انہی کے ہاتھوں کا کیا ہوا کام ہے، یعنی کہ سر ظفر اللہ نے اس کو جو مسودہ تھا وہ انہوں نے لکھا، اور وہ اس وقت وائس ریگل کونسل کے ممبر بھی تھے، اور آپ ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں پاتھ وے ٹو پاکستان، جس کے اندر وہ یہ سارا پروسیس ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کون سے ایسے ایونٹس تھے جو اس نیچ پر لے کر آئے مسلم لیگ کو کہ وہ کوئی ایسا پلان تشکیل دے کے پریزنٹ کرے۔ تو آپ نے سنا یہ مزمل شاہ کس طریقے سے تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، اور اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ تو تاریخ کو مسخ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ ماچو سب سے زیادہ تو تم تاریخ کو مسخ کر رہے ہو۔ تو تاریخی حوالہ میں نے سامنے رکھ دیا قادیانیوں کا۔ اب بتائے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ لیکن پتر میں تے تیری میرے کو تے وقت نہیں ہے، میں باقی تیرے سٹیٹمنٹس جڑے نے انہاں دا بھی میں جڑا نا پاش کر دیاں گا، لیکن بار طور جو ہاتھ آئے گا وہ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے ماچو۔ تو یہ جناب علی چوسنی دے منہ والا بہن چود میسنا گانڈو کنا بڑا جھوٹ بولتا پیا۔ ایسے آدمی کو تو میڈیا میں لانے نہیں چاہیے، لیکن اگین اینڈ اگین یہی بات ہے کہ جو ریاست کی مکمل طور پہ اس کی ماں کے یندر مرزائیوں کے پاس ہوگی تو وہاں ایسے ہی لوگ تو آئیں گے۔ ماں چودھری کبھی شاونسٹ کو جناب وہ بہت بڑا انسان بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی یہ ماچود بلوچستان کے اوپر بولتا ہے، اس گھنٹ کو کیا پتا ہو کہ وہ مری کیا ہے اور نواب کیا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہوا ان کو ماچودوں کو کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے جو ہیں، یہ میں جانتا ہوں یار 80 کی دہائی میں افغانستان میں جتنے بھی بلوچ اور یہ اس قسم کے لوگ آتے تھے تو جناب ان کو ہائیڈ کر دیتے تھے۔ تو یس آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کو چھپا دیتے ہیں، ہوتے وہاں پر وہ کیا کابلی پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں، وڑکے پی رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں بہرحال، لیکن ادھر مسنگ پرسن میں وہ قادیانی جو ہیں وہ پورا پمپ کر دیتے ہیں ادھر۔ یقیناً پاکستان کی ایجنسیاں بھی یہی ماچود قادیانی ہی ہیں، لیکن یہ ایک ان کے ٹرک ہیں کہ کنفیوز کر دو لوگوں کو، اتنے کنفیوز ہو جائیں کہ ان کو اپنی شناخت بھول جائے، وہ اپنی تاریخ کو بھول جائیں، وہ جناب پاکستان بنانے والے قادیانیوں کو ہی سمجھیں، وہ جناب پاکستان کے لیے جنگ کرنے والے، نشانے حیدر لینے والے، پاکستان کے فضائی حدود کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کی نیول کرنے والے، وہ پاکستان کو اقتصادی ترقی دینے والے، یہی سمجھیں گے مرزائی ہیں۔ تو یہ اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہیں، لیکن ان کی بد نصیبی کے آغا وسیم بیچ میں آ گیا۔
تو یہ میرا دیکھے جی، میں ان کے دعووں کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ماچود میرے دعوے کو چیلنج کر کے دکھائیں تو میں مانوں. تو جناب یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا یا وہ لاہور کی قرارداد جو ہے وہ اس نے بنائی، کیا بولتے ہیں، اس نے لکھی تھی، وہ اس کا تو میں پورا ریفرنس دوں گا ایک اور نئی ویڈیو میں انشاءاللہ، کیونکہ بس اگین وہ ٹائم کی لیکنگ اور وہ اتنا نہیں ہوتا تو اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے تو یہ جناب عالی یہ ڈاکٹر کیا نام ہے، ظفر چودھری، یہ اور اس کی جماعت، یہ اتنا پکا مرزائی تھا، یہ اتنا پکا مرزائی تھا کہ اس کو کہتے ہیں شوگر تھی. اور یہ جب مرزا محمود 1950 میں 55 آئی تھنک یہ یورپ کے ٹور پر گیا تھا، تو یہ جو تھا اس کے ساتھ تھا چودھری ظفر، تو وہ جو کھانا کھاتا تھا اس کو تو کنجر کو تو شوگر نہیں تھی، اس کو شوگر تھی. وہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کا کھانا سویٹ اور یہ اور وہ، تو یہ اتنا تابع دار تھا مرزائیوں کا کہ جو کھانا وہ یعنی پرہیز کا بغیر یعنی شوگر بھی استعمال کرتا تھا، کافی میں بھی شوگر کے، اس کا مرزائی جو ہے خلیفہ جو وہ کھانا کھاتا تھا وہ سارا کھانا ایسا تھا جو شوگر کے مریضوں کے لیے زہر قاتل ہے. یہ ماچود اس کے کہ وہ ان دا ریسپیکٹ آف ہز لیڈر کہ وہ کھانا کھا جاتا تھا. اوکے، تو جو اپنی صحت جان کا خیال نہیں رکھتا، اپنے خلیفہ کے جو منشا کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، تو جناب خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، پاکستان بنانا جو ہے وہ غلط ہے، اکھنڈ بھارت میں ہونا چاہیے. اور جناب عالی ٹل لاسٹ ڈے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہاں بتایا جا رہا ہے یہ مرزائیوں نے وہ بنایا ہے. جو مرزائیت کا سروائیول کس میں تھا، پہلے تو یہ دیکھا جب موت چو، مرزائیت کا سروائیول صرف اور صرف وہ برطانوی حکومت کے انڈر رہتے ہوئے، یعنی برٹش انڈیا گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کو مکمل پروٹیکشن تھی. انہوں نے آمدی اکور بنائی، سنت تیری پان نسورائیاں دے کنجری دے پترو، انکار کر دیو کہ انگریزاں وہ اپنا آمدی اکور نہیں بنائی، انکار کرتے ہو تاڑی ماں چوت کنجری دے پتر لبرلو کشتی دے پترو. یہ تو پاکستان قادیانی ریاست ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ آزاد چھوڑا ہوا ہے، کہیں اور ہوتا ماچو تو تمہیں تو یہ جناب عالی وہ ان کی ملکہ مرتی ہے تو ماتم ہو رہا ہے ماچودو وہ قادیان کے اندر، وہ جشن مناتے ہیں، کوئی سلور جوبلی ہوتی ہے تو وہ ہو رہا ہے. اور جناب وہ دعائیں کی جا رہی ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار میں جیتے، سیکنڈ ورلڈ وار میں جیتے، ان کو سارے فوجی جو پاکستان کے وہ بنے جو پاکستان میں سارے ماچوز مرزائی تھے جو برما اور ادھر اور ادھر جا کے لڑتے رہے. برما کے محاذ پر خاص طور پہ وہ جو آزاد ہند کی فوج تھی، وہ انہوں نے ہندو سکھوں کو وہاں نہیں بھیجا، وہ غیر قادیانی فوجی افسران کو نہیں وہاں بھیجا، ان کو بھیجا قادیانیوں کو کہ یہ نظر آئے تو ان کو اڑاتے جاؤ. اور انہوں نے جناب بے درگ ہندوستانی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، جس میں مسلمان بھی تھے. جو جاپانی فوج کے ساتھ آ رہے تھے وہ کیا بوش کیا نام تھا اس کا، تو اس کے تو یہ اتنے یار حد یہ ہے کہ وہ برٹش گورنمنٹ جو تھی، برٹش انڈیا والے اور قادیان کی ایئر فورس بنا رہے تھے. تڑی پانو یین سور کنجری دے پترو تن پتہ ہے سیدھا. بلکہ انہوں نے وہاں وہ کیا کہتے ہیں 2-3 جہاز بھی دے دیے تھے ان کو. لیکن اس دوران پاکستان بن گیا تو وہ پھر
सारे जो पायलट थे और एयरफोर्स जो है वो कादियानियों के कब्जे में आ गई, जैसे तो खैर, तो ये एक रिकॉर्ड से, कादियानियों के रिकॉर्ड से साबित नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान की फेवर की हो। ओके, टिल लास्ट। और ये माचोद आगे क्या कह रहा है, तो जब मिर्जा जो उनका खलीफा है वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान बनाने का मुखालिफ हूं और मैं जो है अखंड भारत का फेवर करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो एक डोमेन बन जाए और उसमें हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो कादियानियों को। ओए माचोदो, ए गल मानदे हो कि नहीं मानदे? ताड़ी भैन नूं कंजरी दे पुत्रो गंडवो, तुसी तारीख नूं मस कर रहे हो भैन चोदो। देखो ये होता है रेफरेंस माचोदो। देखें, कादियानियों को पाकिस्तान बनाना जो है वो उनके खाते में डालना, ये तारीख का मर्डर तो एक जालमाना जो है वो एक्ट है, लेकिन जनाबिल जाबर करने के बाद मर्डर ये बदतरीन जुर्म है, जुल्म की इंतहा है ये। तो ये लिबरल जो है ये तारीख के साथ रेप करते हैं, फिर उसके बाद उसको मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, उसको मस्क कर देते हैं। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को मस्क कर देते हैं और उस पर कोई दूसरा मास्क लगा देते हैं कि लोग जो है इनकी बात को जो है वो प्रेफर करें। लेकिन अगेन एंड अगेन कोई दुनिया, शैतान जो है, शैतान का झूठ अबदी नहीं रह सकता। तो ये क्या चीज है, लिबरल्स क्या हैं? तो इसलिए जनाब अली, ये है आगा वसीम के दलाइल, और जिसको कोई, यार आप अंदाजा लगाएं, मैंने उसके खिलाफ चंद एक वीडियोस बनाई हैं, एक का जवाब नहीं दे सका। मैं सोचता था कि यार शायद ये माचोद अपनी जो है ना ये बोली बदल ले और जो है ये सच बयानी पर आ जाए, लेकिन ये फिर वही गल है, कसूर इन्हां दा नहीं, बचपन ही है ना दे नाल जो हो गया है ना, तो इज्जत ते शर्म और सब कुछ लुट गई है, टीठ हो जाते हैं ना फिर ऐसे जे आदमी। तो अगेन देखिए, ये किसी शख्स ने जो है ना मिर्ज़ा कादियानी को के बेटे को, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को एक ख़त में उसको ने लिखा है कि ये भी कोई वो दफ्तर है, वो मुस्लिम लीग का जो क्या कहते हैं कोई दफ्तर है गुरदासपुर में, उसने लिखा है कि मुस्लिम लीग और मुसलमान हिंद का मुतालबा है कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं वो खुद मुख्तियार हुकूमत पाकिस्तान कायम करें और अपने इलाका में आज़ाद हो जाएं। ये तजवीज़ अंग्रेज़ और हिंदू को पसंद नहीं, और ये तजवीज़ मिर्ज़ा महमूद को भी पसंद नहीं थी। देखें अल फजल 21 अक्टूबर 1947, मजमून आज मिर्ज़ा महमूद, यानी 21 अक्टूबर 1945 में मिर्ज़ा महमूद ने जो है एक उसका बयान छपा तकसीम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। उसने ये कहा कि जनाब वो तकसीम के फेवर में नहीं है, यानी पाकिस्तान बनाने की फेवर में नहीं है। और किस तरह भैन चोदो कुत्ती हुए पुत्रो उन्होंने दा वो करारदाद लिख सकता है फिर भाई, जो है ही अखंड भारत के, जो पाकिस्तान जो 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 हिंदुस्तान को की बाल्कनाइजेशन जो है वो मान नहीं रहे, वो कैसे एक ऐसी करारदाद का वो होगा कि जो कि क्या कहते हैं जो कि पार्टीशन की तरफ जाए, खुद मुख्तियार हो जाए रियासतें, यानी जहां
अंग्रेजों का होल्ड खत्म हो जाए। बताओ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਮੈਂ उसका भी और भी रेफरेंस दूंगा। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਂਡੂ ਪੌਂਡੀ सारी दुनिया ਦੇ यानी ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं माँ चोद ये मेयार है पाकिस्तान की सखाफत का, दानेश्वरी का, कि मर्जियों की जितनी मर्जी तारीफें कर दो आपको जो है ना वो हर तरफ सलाम होंगे, आपको बहुत बड़ा माना जाएगा। क्या मादरचोद हसन निसार हो या क्या बैंचोद गांडू ये क्या बोलते हैं लिबरल्स हों। तो देखिए, और इनकी बेईमानी देखें कादियानियों की कि इन्होंने अपने तमाम रिकॉर्ड 21 अक्टूबर 1945 का जो है वो अल फजल उसको डिलीट कर दिया हुआ है हर जगह से। क्यों कि उसमें वाज़ेह तौर पर इसने पूरा बयान दिया था कि जनाब अखंड भारत रहना चाहिए, इसी में हमारा सर्वाइवल है, और अगर पाकिस्तान बन गया, अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो जनाब अली हमारा मुल्क जो है, हमारी जो कादियान है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे हम। तो ये हालत हो जहां पर ये आपके सामने है रेफरेंस, मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। जी आपने देख लिया 1945 में मिर्जा जो है वो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के हक में नहीं हूं कि ये हिंदुस्तान तकसीम हो। अब ये आप दूसरा एक वो देख लें, तराशा मेरा नहीं है, किसी और सोर्स का नहीं है, किसी मौलवी का नहीं है, किसी और कंट्री का नहीं है, अपना कादियानियों का। जून 1947 5 जून 1947 का ये। उस वक्त तक यानी जुलाई अगस्त, जस्ट बिफोर 2 months बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मिर्जा क्या कह रहा है? हवाला रोजनामा अल फजल कादियान दारुल अमान मोरखा 5 जून 1947 47। मिर्जा कह रहा है गो मैं जाती तौर पर तकसीम के खिलाफ हूं, लेकिन मौजूदा हालात में समझता हूं कि तकसीम हो जानी चाहिए। यानी जमात जो है वो आखिरी दम तक जो है वो तकसीम यानी पाकिस्तान की मुखालफ थी। बोल तेरी मानू सूरियन कंजरी दे पुत्र मुजम्मल शाह ते तेरी मैं भानू यवा कंजरी दे पुत्र की ना तेरा गांडू क्या इकराम जुनेद आमा चदो जग गांडू नहीं होते। जवाब दो ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਸ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਗਾਂਡੂਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ, लेकिन क्योंकि ਹੁਣ बन रहे हैं तो चलो। ये कुर्बानी है उनकी माँ चौदो। ये मर्जई कहते हैं जी हमने बड़ी कुर्बानियां दी, ये कुर्बानी है जी। क्या कुर्बानी दी? माँ चौदो तुम्हारा होल्ड अभी भी कादियान में है। हिंदुस्तान को कहा कि जी ठीक है हम कश्मीर में करते हैं, कोई जवाब पेश करते हैं, आप फौज में इन्हें कश्मीर आपके पास आ जाएगा, हमें हमारी इजारादारी कादियान में रहनी चाहिए। और वो हो रहा है आज तक। माँ चौदो कंजरी दे पुत्रो फूदी दियो, तुसी भैन चौदो तन शर्म नहीं आती कुत्ती दे बच्चे सारी कौम नू। और फिर जवाब दियो मेरा या गांडूओ तुहाडे च इज्जत नफ्स होवे, तुसी भैन चौदो मीडिया ते आना बंद हो जाओ। माँ चौदो। तो जो लोग सुन रहे हैं जिसलिए मर्जई ये कहा जाता है मर्जइयों ने बनाया है, आप खामोश ना हुआ करें, आप भी खामोश तमाशाई बन जाते हो। बोलो, आगा वसीम ने तो प्रूफ किए हैं, हाँ उसका जवाब दो यार। कोई भी हमारे अपने मुसलमान लोग जो हैं ये इनको कमेंट्स तक नहीं करते कि यार तुम तो झूठ बोलते हो।
یہ دیکھو آغا وسیم کیا کہہ رہا ہے، فیکٹس بتا رہا ہے، اور ان کو آؤ ہمت ہے تو جھٹلاؤ. لوگ بھی بے حس ہو گئے ہیں، کیا کروں. تو جناب علی، یہ تو میں نے ایک اس کا پارٹ لگایا ہے، وہ پورا بھی لگا دیتا ہوں کہ کسی کو شک نہ رہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہا ہاں. یہ جو ہے یہ قادیانیوں کا اپنا رسالہ ہے یا اخبار ہے، روزنامہ یا نیوز پیپر ہو گیا نا. تو یہ 5 جون 1947. تو اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ مرزائیوں نے ہی پاکستان بنایا. وہ لاہور کی جو تھی قرارداد اس مرزائی ماچود نے لکھی، اور وہ میں اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا فیکٹس کے ساتھ. ماچودو یعنی جو چیز اچھا ان سے پروف مانگو، کہتے ہیں جی نہیں اس نے تو کہا تھا بس میرا نام نہ آتا ڈیمان دے لیا ریاسی اس لیے کیا سی نا کہ میرا نام نہ وچر لکھنا. واٹ از دس؟ یعنی جو کام مرزائی جو ہیں جو انجام نہیں دیتے وہ اپنے نام کر لیتے ہیں جو مثبت کام ہوتا ہے. اور یہاں پر تو مطلب پورا تحریک پاکستان کی بنیاد اس کو بنایا ہوا ہے، وہاں کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن کیونکہ اس کی کوئی، میں نے سرچ کر کے بتا رہا ہوں، ان کی کوئی، اور آئے کوئی ماچد مزمل اور یہ کیا شہزاد غوث ہے کیا ہے یہ جو کہتے ہیں جی وہ تو قرارداد اس مادر چود نے لکھی تھی. کون سا ریفرنس ہے تمہارے پاس؟ کسی وہ کیا نام ہے، کوئی وائس رائے ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ تو سارے ماچود ایلیمیناٹی فری میسن تھے، قادیانیوں کی فیور کر رہے تھے. وہ کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے. ہسٹوریکل ریفرنس وہ ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو ولاگ میں بناؤں گا، اور پھر تمہاری ماں کو چودوں گا. گانڈو تسی اینے ماں چودو. تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیں چیز. تو میں نے جو اس ویڈیو میں جو بنیادی چیز جس کا جو ہے اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرزائیوں کا اپنا لیڈر جو پارٹیشن کے وقت ان کو لیڈ کر رہا تھا یا ان کا خلیفہ تھا، یہ قادیانیوں کے اپنے جرائد سے، ان کے اپنے سورسز سے میں نے جو چیز ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ حق میں نہیں تھا پاکستان بننے کے. کب بتا رہا ہے؟ 1947 میں، 2 ماہ پہلے پاکستان بننے سے. اور اگر کوئی مادر چود، خواہ وہ کوئی لبرل ہو، کوئی مورخ دان، کوئی تاریخ دان ہو، کوئی سیاست دان ہو، کوئی بھی ہو، جب یہ کہے کہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا ہے، قرارداد پاکستان یا لاہور کی مرزائیوں نے لکھی ہے، تو یہ سفید جھوٹ ہے. اوکے؟ تو اس ضمن میں میں اور بھی اس کو لینتھی کر سکتا ہوں، لیکن یہی ہے کہ میں انشاءاللہ 2-3 پارٹس میں یا 4 پارٹس میں یہ بنا کر تو پورا جو ہے ان کے اس دعوے کو کہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا ہے، لاہور قرارداد مرزائی نے لکھی ہے، یہ سب کا سب جو ہے نا یہ بے نقاب اور یہ جھوٹ، ان کو ننگا در ننگا کر دینا ماچودوں کو. اور بے شمار چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ میں تو صرف چیدہ لگا رہا ہوں. میرے پاس تو کیونکہ پھر یہ طوالت ہو جاتی ہے ویڈیو کی اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سبجیکٹ اتنا سینسٹیو ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس کو 10-5 منٹ میں تو وائنڈ اپ کیا بھی نہیں جا سکتا. اگرچہ میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی یہ لمبا ہو جاتا ہے. لیکن اگین اینڈ اگین بات یہ ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں کہ ویوز کے لیے ہے کوئی، یہ تو جناب ایک سٹڈی سرکل ہے. آپ اس کو بھی سنو، مجھے بھی سنو، اور کسی میں اگر ہمت ہے کہ میری بات کو وہ چیلنج کر سکتا ہے تو آئے.
ये कैसे माचोद अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, और इनकी माचोदों की यानी बेसिक इंफॉर्मेशन इनको नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान में हर कोई टॉप का वो सहाफ़ी बन जाएगा, टॉप का जर्नलिस्ट और क्या क्या दानश्वर और वो बन जाते हैं। सिर्फ कादियानी एजेंडे को पेश कर दो, कादियानियों पे पर्दा डालने के लिए बोल दो कि ओहो सीआईए ने भुट्टो को मरवा दिया, ओहो जी जनरल ज़िया तो पक्का पक्का वो मजहबी था, हालांकि कादियानी था, ओके, ओ जी वो तो एम आलम ने तो जी गुमाल कर दिया, एक सेकंड में 10 त्यारे तबाह कर दी, वो माजूद वो हरामजादा मरजा ही था। तो यही बात जो है, इन सब को लोग सुनना बंद करें, इनसे दलाइल मुंह पूछें माचोदों से, इनको ये तुम्हारे पास कौन सा रेफरेंस है भाई, ये देखो। मरज़ई तो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, और जब जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब बन गया, अंग्रेजों ने कहा वो बन गया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो नेहरू और क्या पटेल वगैरह जो हैं वो मतलब अपनी लीडरशिप के चक्कर में हैं और ये बना रहे हैं पाकिस्तान, तो चलो अब तुम पाकिस्तान में जाके कब्जा करो। और यही सच्चाई है पाकिस्तान की तारीख की। ये इसके अलावा खुदा की कसम कोई सच्चाई नहीं। जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो की शहादत, जुल्फ़कार अली भुट्टो को हैंगिंग, जुल्फ़कार अली भुट्टो को इबरत का निशान बनाने सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक वजह है। और जो माचोद आके इधर उधर की फूसियां मारते हैं, वो समझ लो वो कुछ मादर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कादियानियों की जो गलाजतें हैं, कादियानियों की जो गलत पॉलिसीज हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए। सिंपल इज दिस। लेकिन तारीख का फैक्ट यही है। मैं अगेन हर एक को चैलेंज करता हूं, इवन भुट्टो साहब के जो पीपल्स पार्टी के लिखारी बनते हैं, अगर उन माचोदों में इतनी हिम्मत है कि वो आके कहें कि मरज़इयों ने नहीं फांसी लगाई भुट्टो को, तो मैं मानूं, मैं तुन के ना रख देना पैन चौदन। तो ये या कोई जर्नलिस्ट आके कहता है मादर चौथ के भाई वो तो अमेरिका ने मार दिया और ये कर दिया, माचौथ सारा कुछ प्लान मरज़इयों ने बनाया। द फर्स्ट पर्सन जिसने अभी जुल्फ़कार अली प्राइम मिनिस्टर था तो वो कहना शुरू कर दिया था कि भुट्टो को हम फांसी लगाएंगे, वो माचौथ कादियानी था, असगर खान। उसको पटतार आई थी कि इसको फांसी लगाएंगे हम, क्योंकि प्लान था ये माचौदो। अगेन यार मैं हैरान हूं इस कौम की। खैर, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसमें जो चीज़ जो है, जो इसका सारा निचोड़ है, वो यही है कि जनाब मैंने बुनियाद इसके ऊपर की है कि ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जो था वो खुद इतराफ़ कर रहा है कि हम पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, अखंड भारत चाहते थे, और उसके लिए ये भी उसने कितने एफर्ट किए मैं और भी बताऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर लिखे वो भी मैं बताऊंगा, जिसमें वो यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस कर रहा है कि यार प्राइम वजारतें वगैरह ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो यानी वजारतों का मतलब क्या था कि अखंड भारत को एक्सेप्ट कर लो। फिर उसने वो कादियानी नवाब जो था, नवाब ऑफ भोपाल, पूरे उन्होंने डेरे लगा दिए। उसका भी मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है कादियानियों की ही बुक से दूंगा। ये इनकार तो नहीं कर सकते माचौथ, क्योंकि ये इनकी अपनी बुक्स हैं। ये नहीं कह सकते कि भी इसमें किसी ने वो रद्दो बदल कर दिया, ये कर दिया। तो फैक्ट्स को पहचाने। आप देखिए, आपके पास, लोगों के पास मैंने सबूत दे दिया है, दावा नहीं किया, सबूत दिया है कि मरज़ई जो हैं वो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थे। और अब अगर जो कोई करेगा कि जी मरज़इयों ने पाकिस्तान बनाया, उसकी गर्दन पकड़ लो यार, आप भी तो कुछ करो ना। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी
ہر کاوش کو ناکام بنائیں گے. جھوٹ بولتے ہیں اور ہم سچائی کا بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی.